اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، کچھ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن سے، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے سے، ایک بد نصیب، بدبخت، مالون شخص جو ہے وہ دین اور اسلام کے بارے میں کبھی کچھ اور کبھی کچھ باتیں کرتا ہے، ہم لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی ترغیب کی باتیں کرتا ہے، ہمارے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ نے اسی طرح بڑے ہی مستند ادارے نے، ایسا ادارہ جس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جتنے بھی فرقے ہیں جامع نعیمیہ سے وہ اتفاق کرتے ہیں، وہاں کے علماء کرام کا احترام کرتے ہیں، ان کے فتووں کا احترام کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح جتنے بھی فرقے ہیں، جو جب توہین رسالت کی بات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، اصحاب کی بات آئے، تو سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آج بات کریں گے اسی بھی بڑے ہی احساس جو ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا ہے، کوئی غیر ملکی طاقتیں ہیں، کوئی غیر مسلم لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو فرنٹ فٹ پہ لے کے آتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا جو ویلاگر، جو فیملی ویلاگر، جس کو اب آپ کہیں کہ جو نیا دور ہے، نیو جنریشن ہے، اس کو فیملی ویلاگ کا نام دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں با حیا، با کردار لوگ ان لوگوں کو کچھ اور کہا کرتے تھے، وہ ایسے ان کو نام سے مخاطب کیا کرتے تھے کہ یہ قوم میں بتا نہیں سکتے تھے، اپنی حلقے احباب میں، اپنے علاقہ میں، اپنے گلی محلہ میں بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم کیا لوگ ہیں اور ہم کیا کام کرتے ہیں۔ یہ چھپ چھپ کے کام کیا کرتے تھے، ان کا ایک مخصوص ادارہ تھا، مخصوص ان کی ایک جگہ تھی جہاں پر یہ کام کیا کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسا جیسا وقت بدلتا رہا، یہ لوگ اپنے اس گلی محلے سے نکل کے آؤٹ سائڈ پہ چلے گئے، بڑے بڑے علاقوں میں چلے گئے۔ پوش علاقوں میں جانے کے بعد جو وہاں پر کام کیا کرتے تھے، سوری ٹو سے دیکھنے والوں کو میں یہ کہنا سکتا ہوں، جو یہ دلال تھے، یہ دلال پوش ایریوں میں جانے کے بعد فیملی ویلاگر بن جاتے ہیں۔ یہ دلال سے جو نئی جنریشن ہے، ان کو فیملی ویلاگ کا نام دیتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو توہین رسالت پہ کام کر رہا ہے، جو فیملی ویلاگر یا اس جیسے جتنے بھی فیملی ویلاگر ہیں، رجب بٹ ہو یا کوئی بھی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر کوئی بات کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی انگلی بھی اٹھائے گا۔ اسی پر ہم بات آج کریں گے علامہ محمد عبداللہ ثاقب قادری صاحب سے کہ اسلام اور دین کیا کہتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ بد نصیب بدبخت کہاں کھڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ کیا کہیں گے، یہ آئے دن اسی طرح کا ایک کوئی ایشو لیتے ہیں اور اس پہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، پھر اس کو دبا دیا جاتا ہے، پھر 4 دن بعد وہی کام کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جاہل مطلق ہے، یہ غیرت سے آری ہے، شرم اس کے قریب سے نہیں گزری۔ جو بندہ اپنا باپ بدل لے، یعنی یہ بھٹی ہے قوم کا غالباً اور بٹ بنا ہوا ہے، جو بندہ اپنا نسب بدل لے، اس پیچھے تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا پھر، یعنی اس بغیرت انسان پر پھر کیا زیادہ بات ہم کر سکیں جو اپنا باپ بدل چکا ہے۔ باپ اس کا کہتا ہے میں بھٹی ہوں، وہ کہتا ہے میں بٹدا ہوں۔ جس کو یہی کنفیوژن آج تک، جس کے گھر کی حال نہیں ہو سکی، آپ اس سے کیا دو بھی ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے بھٹی بھی اور بٹ بھی ہو۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک ہوتا تو وہ ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ابا جی 2 سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ کوئی کمیٹی مشترکہ ڈلی ہے، جس کمیٹی کا جب قرعہ نکلا ہے تو اس کا نام گھر والوں نے جو ہے وہ یہ رکھ دیا۔ اچھا، اب اگلی بات کی طرف آئیے۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہر بندہ مومن کے لیے یہ ایک ایسی ہستی اور ایسی ذات ہے کہ جن سے ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ کسی لمحے بھی کمزور نہیں پڑتی زندگی میں۔ ہم نماز میں سستی بھلے ہم سے ہو گئی ہو، ہم سے اعمال میں کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن جب بات آتی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان کی جو غیرت ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تمام فرقوں کو پس پش ڈال دیا مسلمان بحیثیت مسلم
میں اس ٹائم کسی اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں کر رہا, میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. جس بندے کا یہ کلیم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ سننا تو دور کی بات ہے, سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتا. پھر جب رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی یہ کمٹمنٹ ہے تو پھر ان سے جڑے ہوئے, ان کے ارد گرد, ان کی زیر نگرانی اور زیر تربیت, ان کے جانثار جو تھے, پرورش پانے والے, ان کے بارے میں بھی ہلکا جملہ نہیں بولا جا سکتا. میں ایک مثال یہاں دینا چاہوں گا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے, کوئی یہ نہ کہے کہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. دیکھیے ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک میں ایک ایونٹ ہوا ہماری افواج کے خلاف, اور اس پر پوری ریاست نے ایک اسٹرکٹ ایکشن لیا اور ایک باقاعدہ ریاست کی پالیسی سامنے آئی کہ انف از انف, یہ ریڈ لائن ہے, اس کو عبور نہیں کرنے دیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ کی سرحدوں کے محافظ ہیں, آپ ان کو اگر متنازع بنانے کی یا ان پر آپ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ دنیا میں آپ کا دفاع کیا کریں گے. سو ایک ریڈ لائن ہے, ہر قوم نے, ہر ملک نے اپنے لیے یہ ریڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں, ڈرا کی ہوئی ہیں. اگر میرے ملک کی فوج, اگر میرے ملک کی آرمی کے خلاف کوئی بندہ بات کرے تو وہ غدار ہے اور وہ قانون کے کٹہرے میں آئے گا, وہ جیل میں جائے گا, اسے بیل نہیں ملے گی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فوج پر کوئی بھونکے تو وہ آزاد کیسے پھرے؟ بالکل صحیح کہا. وہ کیوں یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں جا کے مزے لے اور پھر آئے اور پھر بکواس کرے اور پھر یورپ چلا جائے؟ کیوں؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اگر میرے ملک کی فوج مقدم ہے تو یقین کریں اس فوج نے جہاں سے یہ سب کچھ لیا, جو موٹو لیا, جو ایک جرت لی, جو ایک ان کا کردار بنا, وہ تو اصحاب سے بنا نا. تلواروں کے نام دیکھ لیں آپ, اپنے میزائلوں کے نام دیکھ لیں آپ, اپنے ٹینکس کے نام دیکھ لیں, یہ سب کچھ آپ لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے. اور ان کی فوج کو کوئی کتا پڑ جائے اور وہ کتا پھر آزاد پھرے تو یہ پوری ریاست کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا, اور اس ریاست میں رہنے والے مسلمانوں پر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا کہ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ایمانی طور پر. آپ کیا سمجھتے ہیں جو فتویٰ آج جامع نعیم نے جاری کر دیا ہے 295A 298A کا, اس پہ کاروائی ہو کے اور اس کو سخت سزا ملے گی یا کوئی لوگ آڑے آئیں گے بیچ میں؟ جو ٹریک ریکارڈ ہے ہمارا, معذرت کے ساتھ میں اس ٹریک ریکارڈ کو اگر دیکھوں گا تو یہ اگر پکڑا بھی گیا تو تھوڑے عرصے کے بعد بیل پہ باہر چلا جائے گا. ماضی قریب کی آپ مثالیں لے لیں. ایک حامد سلطانی نامی بھونکا تھا, اس پر FIR ہوئی, قانون کی گرفت میں آیا, نکل گیا. ایک اور اسلام آباد میں بھونکا اور بھونکتے ہی اس کی فلائٹ تھی, باہر چلا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کتوں کے گلے میں پٹا کس طرح کا ڈالا جائے گا یہ نہ بھونک سکیں اور نہ یہ بھاگ سکیں؟ شباب بھائی دیکھیں, ہمارے ملک میں ایک پورا متفقہ طور پر علماء نے ایک پاکستان کے لیے ایک دستاویز بنا کے دے دی ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا یہ ہر پاکستانی پر لازم ٹھہرا دیا گیا. جو یہ دفعہ ہے 295C, اس پہ کسی فرقے کو تو کوئی کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, چاہے کوئی بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, دیوبندی, کسی کو بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض ٹائموں پہ کوشش کی گئی اس قانون کو چھیڑنے کی, ترمیم کرنے کی, ساری امت مل کے سامنے آ گئی کہ نہیں یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. پوری امت متفق ہے. 295C رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. 295A جو ہے یہ مقدس شخصیات کے بارے میں ہے. ہم توہین صحابہ بھی برداشت نہیں کرتے, ہم توہین اہل بیت بھی برداشت نہیں کرتے. بالکل یہ دونوں ہمارے لیے مقدس ہے, اور وجہ مقدس ہونے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ قوم کے لیے واضح ہو جائے. ہر بندے کا یہ جذبہ ہے جو میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کریں. یہ مستدرک للحاکم میں امام حاکم لائے ہیں یہ حدیث. میں قربان جاؤں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کے, ان کی نگاہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پسندیدہ رسول چنا, اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا, میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اللہ کا انتخاب ہے یہ صحابہ. بھائی آپ کے ووٹوں سے جو منتخب ہو کے آ جائے وہ استحقاق کی تحریک پیش کر دیتا ہے اسمبلی میں, اور بیوروکریسی کے بڑے بڑے افسر جناب وہاں کے معافیہ مانگتے ہیں, جی اس کا استحقاق مجروح ہوا ہے, اور بندوں کے استحقاق مجروح ہوتے ہیں, اور اللہ کے رسول کے صحابہ جن کو رب چنے ان کا استحقاق کدھر گیا؟ بالکل. اچھا آگے سنیے. سو اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء یعنی میرے مددگار, ازدواجی رشتہ دار یعنی داماد اور سسر, اور انصار یعنی مددگار بنائے ہیں. آگے سنیے. سو جس نے انہیں گالی دی,
اصحاب کو انہیں گالی دی، انہیں گالی دی، گالی سے مراد یہاں برا بھلا کہا، کوئی گھٹیا لفظ، کوئی غیر پارلیمانی لفظ ان کے لیے بولا، فرمایا اس پر اللہ تعالی کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس کا مطلب تو ایسا شخص تو دنیا اور آخر میں تباہ و برباد ہو گیا۔ آگے سنیے، آخر لفظ سنیے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی فرض اور نفل کو قبول نہیں کرے گا، ساری عبادات رائے گا نہیں، ضائع ہو گئی۔ اور پھر یہ دیکھیے، جس کو یہ بھونکتا ہے بار بار، وہ اصحاب رسول ہیں، اور صرف اصحاب رسول نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر ان کی سگی ہمشیرہ ہیں، بالکل، ان کے والد ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کر دیا کہ جو میرے رشتہ دار ہیں، داماد ہیں، سسرال ہیں، ان پر جو بکواس کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اللہ اتنی سخت نفرت فرماتا ہے اس بندے سے کہ اپنی کی ہوئی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا اس سے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو اب فتویٰ جاری ہو گیا ہے، دوسرے جو مسالک سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کوئی فتویٰ جاری کریں گے؟ بالکل ہوں گے، فتوے کو لے کے چلیں گے؟ بالکل ہوں گے، یا اسی کی تائید ہوگی۔ سب ایک نقطے پہ ہیں اہل سنت، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری اہل سنت، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، اس مسئلہ پہ ایک نقطہ پہ ہیں کہ اس کتے کو اور اس جیسے کتوں کو پٹے ڈالے جائیں۔ مقدسات کی توہین اس ملک میں، پاکستان کے اندر آئین پاکستان اور قوانین کے موجود ہوتے ہوئے ایک متفقہ دستاویز جس پر سارے مسالک کے علماء سائن کر چکے، یہ پھر اداروں پر سوالیہ نشان ہوگا کہ آپ سی سی ڈی بنا کر چھوٹے چھوٹے جرموں میں ملوث لوگوں کو تو کیفر کردار تک پہنچا رہے ہیں، اور بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ انتہا پسند ہے۔ بھئی انتہا پسند آپ بناتے ہیں نا، جب ایسے لوگ آزاد پھریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی انتہا پسند، بار بار ایسے کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی لابی کام کر رہی ہے کہ وہ ویسے ہی دماغی طور پہ پاگل ہے کہ بار بار ایک ہی کام کرتا ہے؟ پاگل نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، یہ نہ سوچیں پاگل ہے، پاگل نہیں ہے، حرامی ہے۔ وہ دو باپوں والا بات، جی حرامی ہے، حرامی ہے، پاگل نہیں ہے، حرامی ہے۔ چل اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا نا، وہ تو اس چیز کو خود ایگری کرتا ہے کہ جو بندہ دیکھے اپنی بٹ ہے، جو بندہ میرا بھٹی ہے، جو بندہ اپنی بہن دکھا کے پیسے کما رہا ہے، نہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، جو دلال پہلے کہ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کی قوم کی کوئی مورل تربیت کرے گا؟ قبلہ میں جس طرح سب کو پتا ہے، پہلے یہ جو دلال تھے یہ لوگوں کا ایک علاقہ تھا، اس سے باہر نہیں جاتا۔ جیسے جیسے لوگوں کے پاس پیسے آئے ہیں، یہ پوش ایریاز میں جا کے انہوں نے اپنی اپنی دکانیں بنا لی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا سادہ سے ایک ہی حل ہے، میں ہوں A to Z، ایک ہی حل ہے، قانون کا ڈنڈا چلے، سختی کے ساتھ چلے، اپنے آپ مہینے نہیں دنوں میں سکون ہو جائے گا۔ سی سی ڈی کی مثال آپ کے سامنے ہے، بگڑے تگڑے لوگ اگر مسجدوں میں جا کے قرآن پہ حلف دینے شروع ہو گئے تو آپ قانون کا ڈنڈا ذرا اٹھائیے تو صحیح۔ پھر ایسے سارے نہیں، یہ اگر معافی مانگے تو اس کو معاف کرنا نہیں، بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی بار معافی؟ قانون اپنا راستہ لے، قانون اس کو سزا دے، اس کو مثال نشان عبرت بنایا جائے تاکہ بعد میں بھونکنے والے جو ہیں انہیں بھی احساس رہے کہ قانون حرکت میں آئے گا۔ جب تک قانون حرکت میں نہیں آتا اور آپ اس کو پابند سلاسل کر کے رول آف لا اسٹیبلش نہیں کرتے، تب تک ہمارے جذبات مجروح رہیں گے اور انتشار رہے گا۔ جذبات کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور بدبخت جو ہے وہ اٹھے گا، وہ بات کرے گا، یہ سلسلہ رکے گا نہیں، رکے گا ایک ہی صورت میں کہ جب قانون سختی کے ساتھ اپنا راستہ لے گا۔ اور میں پھر بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے کہ اگر آئی جی صاحب کو میں برا کہوں گا نا تو ایس ایچ او کبھی مجھے سپیئر نہیں کرے گا۔ پولیس والا تھا وہ ایک کانسٹیبل جس نے کسی حالت میں آئی جی صاحب کو کچھ کہہ دیا تو باقاعدہ پھر اس پر سارا کچھ ہوا۔ تو اگر آپ اپنے آئی جی کے لیے اتنے حساس ہیں، اور میں اور آپ اور پوری قوم اپنے آرمی چیف کے لیے حساس ہے، ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں اصحاب رسول کے لیے اور اہل بیت اطہار کے لیے بھی حساس ہونا چاہیے۔ ایسی ہر آواز بند ہونی چاہیے جو ان مقدسات کے خلاف نکلتی ہے، وہ کوئی بھی ہو،
اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. صرف لایا نہیں جانا چاہیے بلکہ اسے سزا ہونی چاہیے. 2-4 کو سزا ہوگی تو بھائی جان ہمارے ملک میں آپ یقین کریں فرقہ واریت ختم ہو چکی ہے. لیکن اس طرح کے جاہل لوگ فرقہ واریت کو دوبارہ سے ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں, دوبارہ سے پروجیکشن اور پروموشن کرتے ہیں فرقہ واریت کی. اب آپ دیکھیں کہ اصحاب رسول کو بھونکا جائے اور سر عام بھونکا جائے, ویڈیو بنا کے اپنی آئی ڈی پہ لگائی جائے, تو وہ ٹک ٹاک آئی ڈی اور وہ سارا کچھ, ابھی اگر 27 چینل جو ہیں وہ عدالت بند کر سکتی ہے تو اس کا چینل کیوں نہیں بند ہو سکتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی لابی کام کر رہی ہے کہ یہ اب جاہل تو نہیں ہے, بزنس کر رہا ہے, لوگوں کو بیوقوف, پوری پاکستان عوام کو بیوقوف بنایا ہوا, جاہل تو نہیں ہے وہ, تو اس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل لوگ کام کر رہے ہیں. کون یقیناً کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ سے زیادہ آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے. بالکل ایسے ہی آپ کا دشمن باقاعدہ ایسوں کو سپورٹ کرتا ہے, فنڈ کرتا ہے, اور ایسوں کے پیچھے باقاعدہ ان کی آشیرواد ہوتی ہے, ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ. یعنی بلوچستان میں آپ دیکھیں نا جو حالات چل رہے ہیں تو پیچھے کون نکل رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی انڈیا نکل رہا ہے, جا کے تانا بانا جڑ رہا ہے. ان کی بھی اگر پروب کی جائے تو میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل یا کوئی اور اس طرح کا ملک ان کے پیچھے ضرور ہے جو آپ کے ملک کے امن اس کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. وہ چاہتا ہے مذہبی طور پر ان کو انتشار کا شکار کیا جائے, اور ان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے یہ بڑی دور کی پلاننگ ہے. سو میں سمجھتا ہوں ہمارے ادارے اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ہمارے اس تھوڑے کو بھی بہت سمجھیں گے, اور ایسوں کو پٹا ڈالیں گے تاکہ اس ملک کا امن برقرار رہے اور اس ملک میں جو بھائی چارے کی فضا ہے وہ برقرار رہے. ہاں جی بالکل. ناظرین, جس طرح کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے یا میرے اہل بیت سے یا میرے اصحاب سے کوئی بغض رکھے یا کوئی برا سوچے تو اس پہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے, اور جس پہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہے, اور جو دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا تو اس کا انجام بھی آپ کو پتہ ہے, اس کا ٹھکانہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو ہم سب کو اپنی اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے. علامہ صاحب اپنی جگہ پہ ایفرٹ کر رہے ہیں, ہمارا ادارہ اپنی جگہ پہ ایفرٹ کر رہا ہے. جامع نعیمہ نے سب سے پہلے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال دیا. دوسرے جتنی بھی جماعت کو ہم اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے, ان کی جو ہے انہیں اس بات پہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑے ادارے ہونے کا کردار ادا کیا, عملی طور پر ہر موقع پہ کرتے ہیں, اور بر وقت انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر کے اداروں کے لیے ایک راستہ متعین کر دیا ہے کہ وہ اس فتویٰ کی روشنی میں FIR لانچ کریں اور اس کو کیفر کردار تک علامہ پہنچائیں. صاحب فتویٰ بھی 5 صفحات پہ مشتمل ہے, پورا ڈیٹیلز انہوں نے شروع کیا ہے, A سے Z تک شروع کر کے بریف کیا تاکہ کسی کو سمجھنے میں سمجھانے میں آسانیاں ہو جائیں. تو ناظرین بالکل پروگرام کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا, اور ان جیسے عناصر جو کہ وہاں سے ایک محلہ چھوڑ کے دوسرے پوش ایریوں میں آباد ہو چکے ہیں, ان کا بھی احتساب کرنا آپ کا, میرا, ہم سب کا فرض ہے. پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.